بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی ایک لکڑہارے کی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ پر اس قدر یقین تھا کہ وہ اکثر اپنی بیٹی سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لکڑہارے کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسے جیسے اس کی بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی، لکڑہارے کو اس کی بھی ٹینشن ہر وقت لگی رہتی تھی۔ لکڑہارا اپنی بیٹی کو اس دنیا کی نظروں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ لکڑہارے کی بیوی اکثر اسے دلاسے دیا کرتی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی اکثر لکڑہارے سے کہا کرتی تھی کہ ہمارا بھی اللہ مالک ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور لکڑہارے کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اکثر اوقات لکڑہارا، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی بھوکے سویا کرتے تھے۔ پھر ایک روز لکڑہارے نے فیصلہ کیا کہ انہیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی جنگل میں رہنے سے ڈرنے لگے، کیونکہ ان دونوں کو اکیلے رہنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، اور جنگل میں تو ایسا کوئی گھر بھی نہیں تھا جہاں وہ پناہ لے سکتے۔ لکڑہارے نے لکڑیوں کی مدد سے جنگل میں اپنا چھوٹا سا گھر تعمیر کیا۔ وہ اور اس کے گھر والے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ لکڑہارا اب جنگل میں خوب محنت کرتا اور لکڑیاں کاٹتا رہتا۔ جنگل میں درختوں کی تعداد بھی گاؤں کی نسبت بہت زیادہ تھی، اس لیے اسے دن بھر میں کافی لکڑیاں کاٹنے کو مل جاتی۔ لکڑہارا ان لکڑیوں کو اکٹھا کرتا اور شام کو بازار لے جایا کرتا اور ان لکڑیوں کو اچھی قیمت میں فروخت کرنے لگا۔ لکڑہارے کے دن بدلنے لگے۔ لکڑہارے کی بیٹی بھی لکڑہارے کے ساتھ اس کی مدد کیا کرتی۔ وہ صبح سویرے لکڑہارے کے ساتھ جنگل میں جاتی اور سارا دن اس کے ساتھ لکڑیاں کٹواتی۔ لکڑہارے کی محنت کی وجہ سے ان کا گھر بہت زیادہ خوشحال ہونے لگا۔ اس کی بیٹی بھی اب پہلے سے بہت زیادہ مطمئن ہو چکی تھی۔ گاؤں سے زیادہ وہ جنگل میں خوش رہنے لگے تھے۔ ایک روز لکڑہارا اور اس کی بیٹی جنگل میں اکیلے لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ اچانک ایک شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ اس جنگل میں داخل ہوا۔ وہ شہزادہ لکڑہارے اور اس کی بیٹی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر لکڑہارے کی بیٹی درخت کی اوٹ میں چھپ گئی، لیکن شہزادہ شاید اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اتنی زیادہ فوج دیکھ کر لکڑہارا پریشان ہو گیا، کیونکہ شہزادے کی فوج کے پاس بہت زیادہ تلواریں تھیں۔ لکڑہارے کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ ہمیں آج مار ہی ڈالیں گے، لیکن لکڑہارے کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ جیسے ہی وہ شہزادہ پاس آیا، اس نے نہایت ادب کے ساتھ لکڑہارے کو سلام کیا۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا اور لکڑہارے سے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہارے ساتھ یہاں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، تم نے اس لڑکی کو مجھ سے کیوں چھپایا؟ لکڑہارا کہنے لگا، حضور میں نے نہیں چھپایا، بلکہ وہ خود چھپی ہوگی۔ اسے لوگوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ آج تک وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ لکڑہارے نے کہا، وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی ہے۔ شہزادے نے لکڑہارے کی بیٹی سے کہا، چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے تمہیں پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ لڑکی درخت کی اوٹ سے نکلی اور اپنے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔
وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ جب شہزادے نے اس لڑکی کی گھبراہٹ دیکھی تو وہ بہت زیادہ اداس ہوا۔ شہزادے نے اپنی فوج سے کہا کہ تم سب لوگ پیچھے چلے جاؤ، اور اس کی بیٹی تم لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ شہزادے کو لکڑہارے کی بیٹی بہت زیادہ پسند آ رہی تھی، لیکن وہ شہزادہ دل کا بہت زیادہ اچھا تھا۔ وہ چاہتا تو لکڑہارے کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اس نے لکڑہارے سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے محل میں لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لڑکی مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگی ہے۔ لیکن اس لڑکی نے شہزادے کو صاف انکار کر دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے پیسوں سے پیار نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی دولت چاہیے۔ میں یہاں اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میرے باپ نے میری پرورش بہت مشکل وقت میں کی ہے، اب میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ شہزادے کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ شہزادے نے لکڑہارے کی بھی بہت زیادہ منتیں کی، لیکن لکڑہارا بھی نہ مانا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت ناز نخروں سے پالا ہے، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جب شہزادے کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس لڑکی کو شہزادے کی یہ بات پسند آئی۔ لکڑہارے نے بھی اپنی بیوی سے مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، ہمارے لیے اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ہماری بیٹی کی شادی کسی شہزادے سے ہو رہی ہے۔ وہ سب گھر والے اس شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ شہزادے نے لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کر لی اور اسے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے لکڑہارے کی بیٹی کو غریب سے امیر تر بنا دیا۔ وہی لڑکی جو پہلے بھوکی سویا کرتی تھی، اب وہ عالی شان محل میں رہنے لگی۔ اس لڑکی نے شہزادے سے التجا کی کہ میرے ماں باپ کو بھی اس محل میں بلا لیا جائے۔ شہزادے نے کہا کہ مجھے یہاں تمہارے ماں باپ کے آنے میں کوئی اعتراض نہیں، یہ اتنا بڑا محل ہے کہ جو کوئی بھی چاہے اس میں رہ سکتا ہے۔ یوں شہزادی نے اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور وہ بہت زیادہ ہنسی خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل UA وائس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔